بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ خالقنا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے محافل اور پروگرامز کے سلسلے میں جو آج کے سلسلے کی کڑی کا عنوان ہے وہ ہے اعتکاف، یعنی اعتکاف کے فضائل بھی اور اس کے کچھ مسائل بھی مختصراً آپ کے گوش گزار کریں گے اور اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اسی لیے ہم نے روزے کے معاملے میں بھی یہ بات عرض کی تھی اور زکوٰۃ کے عنوان پر جب اپنے گفتگو کی تھی تب بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ دین کے مسائل ضرور سیکھنے چاہیے۔ اعتکاف ایک بڑی عبادت ہے، سنت مؤکدہ ہے جو رمضان المبارک کا اعتکاف ہے، تو اس میں بھی اس کے مسائل جاننے چاہیے۔ اپنے طور پر کوئی ایسا عمل کر کے اپنے اعتکاف کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف کا جو معنی و مفہوم ہے بنیادی طور پر وہ کسی بھی دروازے پر آسن لگا کر سائل بن کر منگتا بن کر بیٹھنا، اور جو مسلمان رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں گویا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در کے گدا سائل اور منگتے بن کر اس کے در پر بیٹھتے ہیں اور اس کے رحمت اور اس کے مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ اسی سبب سے ایک سال آپ نے اعتکاف جب نہیں کیا تو اس سے اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، تاکہ وہ جو گزشتہ سال کا کمپنسیشن ہو جائے، تاکہ اب آپ نے دو عشرے 20 دن آپ نے اعتکاف فرمایا۔ اور جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی اتنی فضیلت والی عبادت ہے۔ اور ظاہر ہے چونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور ویسے سنت کفایہ بھی اس کو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ پوری بستی کے اندر کوئی ایک فرد بھی اگر کر لے تو پھر تمام بستی اور تمام محلے کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر اس میں تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔ تو اب ظاہر ہے یہ سنت کفایہ ہے، لیکن ہمارے یہاں تو کثرت سے لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ اب یہ کیونکہ یہ اعتکاف خود ہم اپنے ذمے لیتے ہیں، جب ہم خود اپنے ذمے لیتے ہیں تو پھر اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنے نفس کو کمزور کرنے اور نفس کو ملامت کرتے ہوئے اور خواہشات نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور اعتکاف میں جب آ گئے ظاہر ہے دیکھیے جائز ہونا، ظاہر گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، موبائل کا استعمال کرنا یہ کوئی ممنوع نہیں، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو یہ تو اعتکاف کے بغیر آپ کر ہی رہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگائی جائے، اور صاف ظاہر ہے عبادات اس وقت ہوگی تو سب سے پہلے ہمیں اعتکاف میں ان چیزوں میں محتاط رہنا چاہیے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ کم گفتگو کرنا، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ اگر ان تمام چیزوں کو ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم صرف کھانے پینے میں تھوڑی سی احتیاط کریں، یعنی کم کھائیں اور کم پئیں، تو باقی معاملات خود بخود ظاہر ہے کم کھائیں گے کم پئیں گے تو نیند بھی زیادہ نہیں آئے گی، پیٹ بھر جائے گا تو پھر نیند آئے گی۔ لوگ یہاں پر اعتکاف کر کے پھر گھنٹوں سو رہے ہوتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی سونا بھی تو عبادت ہے معتکف کا۔ تو بھائی اگر سونا عبادت ہے تو جناب یہ تو گھر میں بھی سویا جا سکتا ہے۔ اگر سونا ہی ہے اعتکاف میں تو پھر اعتکاف کا مقصد سونا تو نہیں ہوا، اعتکاف کا مقصد ہے عبادت کرنا، اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، اپنی نفس کشی کرنا۔ تو اس لیے کوشش یہ فرمائے میرے جتنے معتکف حضرات جو اعتکاف کریں گے تو ان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ غسل کے حوالے سے بھی میں عرض کر دیتا ہوں، کوشش یہ کریں کہ فرض غسل، جب غسل فرض ہو جائے تبھی غسل کریں، ورنہ اس سے اجتناب کریں، یا زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن غسل کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہر روز جو ہے نا لائن لگائے ہوئے باتھ روم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسجدوں کے اندر اب ہمارے یہاں تو 50 100 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، اس کا بھی مقابلہ چلتا ہے، اور اس کے بعد جناب بیت الخلاء ہو یا باتھ روم کے سامنے نہانے کا ہو یا ٹوائلٹ میں جانے کا مسئلہ ہو، لائن لگی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کئی وقت ضائع ہو جاتا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عورتوں کے حوالے سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ عورتیں اپنے گھر کے اندر ایک مقام جو مخصوص کر لیں کہ جسے مسجد بیت کہتے ہیں، یعنی گھر والی مسجد،
ایک کمرہ مخصوص کر لیں اور جو خاتون وہاں پر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے آپ کو اسی کمرے تک محدود رکھیں، جس طرح مرد حضرات مسجد میں اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں۔ اب وہ عورت صرف اپنے، وہ خاتون یا لڑکی صرف اپنے کام سے اس کمرے سے باہر، جیسے گھر میں اور کوئی نہیں ہے تو اپنے لیے وہ کھانا بنا سکتی ہے اور پھر بیت الخلا یعنی واش روم وغیرہ وہ جا سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ اس کمرے سے باہر نہیں آ سکتی۔ غیر ضروری طور پر باہر آ گئی تو جس طرح حدود مسجد کراس کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح عورت کا بھی بلا وجہ اپنے اس روم یعنی جسے مسجد بیت کہتے ہیں اس سے نکلنے سے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھ لیں کہ سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے، جو رمضان المبارک کا، اس میں روزہ شرط ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی سبب سے روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا کفارہ یہ کہ بعد از عید پھر ایک دن کا اعتکاف وہ کرے گا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک میں عبادت اور اعتکاف میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔